الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. حضرات محترم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک اللہ رب العزت نے انسان کو اللہ کی مختلف حدود کا تذکرہ کیا کہ فلاں بات وہ اللہ کی حد ہے، اسے کراس نہ کرنا. وراثت کے معاملے آئے تو اس معاملے میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. پھر انسان کے نکاح طلاق کے معاملات کہ کن عورتوں سے انسان نکاح کر سکتا ہے اور کن عورتوں سے نہیں کر سکتا. اسی طرح یتیم کے حقوق اور اس کے مال کے متعلق قوانین مرتب کر کے بتائے. اور یہ جتنی بھی باتیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اگر ان باتوں میں کوئی انسان اللہ کی حد کو توڑتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور ہر گناہ کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں 4 مسئلے بڑے اہم ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ گناہ ہیں جنہیں کبیرہ بڑے گناہ کہتے ہیں. ایک وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہے یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اللہ سے یہ عہد کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. صغیرہ گناہ کے متعلق اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ اس نیکی کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں. ہم آگے جا کے 13ویں پارے میں پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ان نمازوں کی وجہ سے ان کے صغیرہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں، ریموو ہو جاتے ہیں. اور یہاں بھی اللہ رب العزت فیسلٹی دے رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم میں سے کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، ان سے باز رہتا ہے، تو اللہ چھوٹے گناہ اس کے ویسے ہی معاف کر دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کے متعلق 2 مارکۃ الآراء کتابیں ہیں. ایک ہے غالباً امام ابن قیم کی الکبائر، اس میں 250 کے قریب گناہ گنائے گئے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح ایک امام ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے الزواجر،
اس کے اندر 300 سے زائد جو ہے کبیرہ گناہ گنائے گئے ہیں۔ ایک اردو کی کتاب بھی ہے، یہ انڈیا سے چھپی تھی پہلے، اب پاکستان سے بھی چھپی ہے، معاشرے کی مہلک بیماریاں اور ان کا علاج۔ معاشرے کی کون سی سب سے مہلک بیماریاں ہیں؟ وہ گناہ ہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، گناہوں کی وجہ سے ہی انسان بعض اوقات رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ہی انسان بعض اوقات اللہ کے عذابوں کا مستحق دنیا میں بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم۔ تمہارے پاس فرعون اور آل فرعون کی بات نہیں آئی؟ والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں نے ہی انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سبھی ظالم تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیسلٹی ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، ما تنحونا، جن سے منع کیا گیا اس کو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم اس کے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور اسے داخل کریں گے ایک بہت ہی باعزت جگہ، یعنی جنت کے اندر۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان عموماً جو ہے دوسرے کو دیکھ کے ہمیشہ یا رشک کرتا ہے یا حسد کرتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی تو یہ چاہا کہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ ایک یہ ہے کہ انسان ویسے دعا کرتا ہے یہ مجھے بھی نعمت ملے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ نعمت اس کے لیے اچھی ہے یا بری۔ اس لیے فرما وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اس پہ تم تمنا نہ کیا کرو، ممکن ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اور یہ آیت اترنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض خواتین نے ان معاملات میں اعتراض کیا کہ مرد کے مقابلے میں ہمارے عادی ہے، اور بے شمار اعتراضات کیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیتیں اتاری وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ تم میں سے کوئی شخص یہ تمنا نہ کیا کر کے میرے پاس بھی یہ ہو، ممکن ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ پھر دوسری بات جو ہمارے معاشرے کے اندر عموماً بولی جاتی ہے کہ رزق عورت کی قسمت کا ہے، اولاد مرد کی قسمت کی ہے، یہ آیت اس کا رد کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کا حصہ وہ ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے کوشش کی۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورت کا وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ یعنی ہر بندے کا رزق اپنا ہے، نہ اسے عورت کی وجہ سے نہ عورت کو مرد کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر بندے کی قسمت اور مقدر الگ الگ لکھی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہ نہ کہو کہ فلاں جیسا ہو جاؤں، بلکہ اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ اے اللہ تو بے شمار لوگوں کو نعمتوں سے نوازا، تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے بھی کرائسس سے نکال دے، اے اللہ مجھ پہ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، انسان اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگے،
نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے کہے میں ایسے ہو جاتا، مجھے ایسا مل جاتا، اس کو نہ ملتا. ایسا اللہ نے منع فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کون انسان اس کا مستحق ہے؟ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایک شخص بہت اچھا، نیک، پرہیزگار، نمازی، متقی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ مال دیتا ہے وہ کفر کی زندگی میں چلا جاتا ہے. تو یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنا، اس کے لیے خیر کا سبب نہیں بنا. اسی طرح بعض چیزیں انسان مانگتا ہے. یہ رات کو ایک کلپ دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا. ایک ملحد آدمی نے سوال کیا اس سے یہاں پاکستان میں کہ میرا ایک دوست نہیں اللہ کو مانتا، وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں، جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کریش ہو جاتا ہے، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اگر دعا میں اللہ سنتا ہے تو پھر یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے اللہ تمہارے حق میں وہ بہتر سمجھتا ہو کہ تمہاری دعا نہ قبول کرے. اور پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کی ڈیل تھی ایک جس سے اسے $1 بلین کا فائدہ ہونا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ آج اگر یہ ڈیل ہو جائے تو میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور خوش قسمت دن ہوگا. کہتا ہے وہ جہاز کو پکڑنے کے لیے گھر سے نکلا تو رستے میں رش کی وجہ سے اس کی گاڑی پھنس گئی، حتیٰ کہ وہ فلائٹ اس کی مس ہو گئی. اور اس وقت وہ سوچنے لگا کہ آج میری زندگی کا بدقسمت ترین دن ہے کہ میں جا رہا تھا، میری اتنی بڑی ڈیل تھی، اتنا فائدہ ہونا تھا، لیکن نہیں ہوا. جب وہ گھر واپس پلٹا، اس نے ٹیلی ویژن آن کیا تو اس پہ خبر چل رہی تھی کہ جس فلائٹ پہ بیٹھ کے اس نے جانا تھا وہ کریش ہو گئی اور سارے بندے مر گئے. پھر وہ کہنے لگا نہیں، آج میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے کہ مجھے زندگی مل گئی، پیسے تو پھر بھی مل جائیں. تو یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملنی چاہیے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اس لیے اگر ہمیں بعض اوقات دعا کے باوجود کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ پہ گلہ نہیں بلکہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ممکن ہے میرے حق میں وہ بہتر نہیں تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا. اور اگر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے، نبی کریم نے ایک دعا بتائی، اگر انسان اس کرائسس کے وقت، اس مصیبت کے وقت یا اس نہ دعا کی ناقبولیت کے وقت بھی وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. حمدن کثیرن، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں. طیبن مبارکن، وہ پاک اور بابرکت ہے. علی کل حال، ہر حالت میں ہی اس کا شکر ادا کرتا ہوں. تو جو انسان ایسے کرائسس کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اللہ اسے ایسے نہیں چھوڑتا، اسے کرائسس سے بھی نکالتا ہے اور اسے بہتر نعم البدل بھی عطا کرتا ہے. تو آج کی مجلس میں 4 سبق ہمیں ملے. پہلا سبق، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے سے صغیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. اور دوسرا سبق، اگر اللہ گناہوں کو مٹا دے تو عزت والا مقام جنت کا انسان داخلے کا سبب بن جاتا ہے. اور تیسری بات، انسان کو جو اللہ نے مختلف لوگوں کو فضیلتیں یا نعمت دی ہیں اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کا فضل طلب کرنا چاہیے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا واستغفر